بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی نہضت جو ہے دو معصوم اماموں نے عید کے فرائض کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ ایک کربلا کا جو حصہ ہے جو روز عاشور تک ہے، اس کی رہبری امام حسین علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ ہے کربلا کا جو روز عاشور سے شروع ہوتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کی شہادت تک، یہ اس حصے کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اس کو بطور احسن انجام دیا۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ یزید ملعون اور بنی امیہ کی جو مشینری تھی، انہوں نے ایسے انتظامات کیے، ایسے اقدامات کیے کہ امام حسین علیہ السلام کو تنہا کر دیا، اور کربلا کی سرزمین پر امام علیہ السلام کو روک دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور شہادت کے بعد جب یہ لوٹا ہوا قافلہ سرزمین کربلا سے کوفہ میں داخل ہوتا ہے 12 محرم الحرام کی صبح، جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ 12 محرم الحرام کی صبح جب یہ قافلہ کوفہ میں وارد ہوتا ہے، تو اب بنی امیہ کی جو پراپوگنڈا مشینری تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ اس پیغام کو کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام جس کی خاطر مدینہ سے نکلے اور مکہ سے ہوتے ہوئے کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تھے، یہ پیغام عام نہ ہو، اور اس کو روکنے کے لیے جو وہ سازشیں کر رہے تھے، اور اس کے لیے وہ جو پریکٹیکل اس میدان میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن سید سجاد علیہ السلام ان سے پہلے میدان میں وارد ہوئے اور انہوں نے اپنی امامت کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو زندہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام جو کربلا کی سرزمین میں امام حسین علیہ السلام جس مقصد کی خاطر آئے تھے اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ جب امام علیہ السلام کوفہ میں وارد ہوتے ہیں اور لوگوں نے جب اہل بیت اکرام کو دیکھا تو انہوں نے گریہ و زاری شروع کر دیا، اور جب انہوں نے گریہ و زاری شروع کیا تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا کہ میں علی ابن الحسین ہوں، اپنا نام بتایا، تعارف کروایا۔ اس کے علاوہ امام نے اپنا کوئی اور تعارف نہیں کروایا، صرف کہا کہ میں علی ابن الحسین ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کوفہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جو لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ اہل بیت کو پہچانتے ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں پہ امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے 4 سال گزارے، اور امام حسن مجتبی نے بھی اپنی خلافت کو یہاں سے آغاز کیا۔ بالآخر کوفہ کے لوگ اہل بیت کو پہچانتے ہیں، تو امام علیہ السلام اگلے مرحلے میں داخل ہوئے۔ امام علیہ السلام پھر یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مجھ علی ابن الحسین کو نہیں جانتا تو میں بتاؤں گا، میں اپنا تعارف کرواؤں گا کہ میں کون ہوں، جو جانتا ہے پس وہ مجھے جانتا ہے۔ جب لوگوں نے گریہ شروع کیا، امام علیہ السلام نے جو اپنا تعارف کروایا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو دریائے فرات کے کنارے پہ ذبح کیا گیا۔ اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو طرح طرح کی تکالیفیں دی گئیں، اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی اہل بیت کو اسیر بنا لیا گیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام جب یہ خطبہ فرما رہے تھے تو لوگوں کی جو گریہ کی صدائیں ہیں وہ اور بلند ہوئیں، اور امام علیہ السلام نے پھر ان سے ایک سوال کیا۔ دیکھیں، پہلے ایک بات عرض کر چکا کہ سید سجاد نے جو خطبات دیے ہیں اس کی نوعیت فرق کرتی ہے۔ اگر انہوں نے خطبہ کوفہ میں دیا ہے تو لوگوں کے اندر احساسات اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، احساسات کو ابھارنے کے لیے امام نے خطبات دیے ہیں، اور اگر امام نے شام کے اندر خطبات دیے ہیں تو وہ برہان قائم کرنے کے لیے، قاطعیت کو بیان کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے وہاں خطبے دیے ہیں، کیونکہ کوفہ کی جو فضا ہے وہ اہل بیت کی معرفت رکھتی ہے، اہل بیت کو پہچانتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ والوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو گناہ تم سے سرزد ہوا ہے وہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے اس سوال کا جواب دو، کیا حسین ابن علی کو تم لوگوں نے خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ اگر تم لوگوں نے بلایا تھا تو کیوں حسین کو تنہا چھوڑ دیا؟ کیوں امام حسین کے ساتھ جنگ کی، اور کیوں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ اور پھر امام علیہ السلام ان کے احساسات کو،
ابھارنے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس چیز کا جواب دو کہ اگر قیامت کے دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہیں زیارت نصیب ہو اور پیغمبر خدا تم سے سوال کریں، یہ پوچھیں کہ تم نے کیوں میرے بیٹے کو تنہا چھوڑ دیا اور کیوں حسین کے ساتھ جنگ کی، کیوں اس کی اہل بیت جو کہ در حقیقت میری اہل بیت اس کو اسیر کیا، تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ پیغمبر کے چہرے کی طرف کیسے اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھو گے؟ تو جب امام سجاد نے یہ جملے کہے اور کہا کہ پیغمبر اگر تمہیں یہ کہیں کہ تم میری امت نہیں ہو تو کیا کرو گے، تو جب امام زین العابدین علیہ السلام نے ان الفاظ کو بیان کیا تو اب کوفہ والے ایک دوسرے کو سرزنش کرنے لگے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم جو ہے کیا ہم برباد ہو گئے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد فوراً اہل کوفہ کیا کہتے ہیں؟ اہل کوفہ کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے مطیع ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، اگر آپ حکم دے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر انتقام لیں گے، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، ہم اپنے لیے لڑیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ آوازیں بلند کی تو امام سجاد علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا، میرے بابا کو ایک دن پہلے قتل کر دیا گیا، میرے جد کے ساتھ تم لوگوں نے بھی یہی کیا، اب تم مجھے فریب دینا چاہتے ہو، تم میرے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتے ہو جو تم نے میرے باپ اور میرے جد کے ساتھ کیا۔ اور امام نے کہا میں تمہارے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ یہ خطبہ تھوڑا طولانی ہے، میں اس کے نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کو جو آخری جملہ ہے، امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال آپ کو نہ ہمارا ساتھی قرار دے اور نہ ہمارا مخالف قرار دے۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے یہ خطبہ کیوں دیا؟ اس خطبے کی حکمت کیا تھی؟ ناظرین کرام، اس خطبے کی حکمت یہ تھی کہ امام سجاد علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ جیسے ہی میں یہ خطبہ دوں لوگ جو ہے میرے ساتھ مل کر تلوار اٹھائیں اور اس حکومت وقت کے خلاف فوراً کیا اقدام کریں، کیونکہ امام علیہ السلام کوفہ کی سرزمین کو پہچانتے تھے۔ امام علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ جو واقعہ اور یہ جو سانحہ جو کربلا کی سرزمین پر وقوع پذیر ہوا ہے، اب یزید اور یزید کی جو مشینری ہے پراپوگنڈا، وہ اپنے اس میں کامیاب نہ ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے ایک خارجی کو نعوذ باللہ قتل کیا ہے، ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی حمایت کے لیے استعمال کرے۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے اس وقت جو خطبہ دیا لوگوں کو سب سے پہلے احساس دلایا کہ تم نے کتنا بڑا اور سنگین گناہ کیا ہے، اور یہ سبب بنا کہ اسی سرزمین سے، اسی کوفہ کی سرزمین پہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 64 ہجری کو کربلا ہوئی ہے، 61 ہجری کو، 64 ہجری کو وہاں سے توابین کا لشکر اٹھتا ہے۔ یہ جو توابین کا جو یہ لشکر ہے، یہ جو کوفہ کی سرزمین سے اٹھتا ہے، یہ بالآخر کس وجہ سے اٹھتا ہے؟ یہ سید سجاد کے خطبات کا اثر ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کوفہ والوں کو احساس دلایا کہ جس حسین کو تم نے کربلا میں باغی سمجھ کر نعوذ باللہ قتل کیا تھا، اور سید سجاد ایک جملہ فرماتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے گریہ کرتا ہوں کہ لوگوں نے میرے بابا حسین کو قتل کیا ہے، صرف اس لیے نہیں روتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، بلکہ وہ امام حسین کو جب قتل کر رہے تھے تو وہ اس قتل کرنے کے ذریعے چاہتے تھے کہ خدا کا قرب حاصل کریں۔ یعنی یہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت ہے کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کو قتل کریں تاکہ خدا کا قرب حاصل کریں، یعنی امام حسین علیہ السلام کو اس دین سے خارج کر رہے تھے۔ اب سید سجاد کے خطبوں کا کیا اثر ہوا کہ کوفہ والوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم گناہگار ہیں، ہم سے خطا ہوئی ہے، اور انہوں نے اسی کی توبہ کرتے ہوئے توابین کا لشکر جو تیار ہوا اور وہ راہ حسین پر انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کوفہ کی سرزمین سے بالکل کچھ ہی عرصے میں کیا ہوتا ہے، مختار سقفی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے ایک علم بلند کرتے ہیں اور کوفہ والے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور بالآخر وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کامیاب ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیتے ہیں اور ان کے قاتلوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ پامال نہ ہو، اور لوگوں تک حقیقی کربلا پہنچے، اور جب لوگوں تک حقیقی کربلا پہنچیں گی تو لوگوں کے اندر ایک ایسا انگیزہ پیدا ہوگا کہ وہ یزید اور یزیدیت کے خلاف ہمیشہ برسر میدان نکلیں گے، وہ کبھی بھی یزیدیت کے سامنے اور یزید کے سامنے اپنا
سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ جو حماسہ ہے، یہ جو نہضت اور یہ جو تحریکیں کربلا کے بعد اٹھی ہیں، یہ سید سجاد کے خطبات کا اثر ہے۔